سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، حضرت آدم نے باغ عدن میں خدا کی نافرمانی کی اور شیطان کا کہا مانا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم اور اولاد آدم پھول کی جگہ کانٹے کاٹنے لگی۔ پسینہ بہا کر روٹی کمانا روز کا تجربہ بن گیا۔ حوا اور حوا کی بیٹیوں کے لیے درد ذہ مقدر بن کے رہ گیا۔ شیطان اور انسان کے درمیان دشمنی کی جڑ رکھ دی گئی۔ اگر خدا چاہتا تو انسان کو اسی روحانی موت کے عالم میں چھوڑ دیتا، لیکن اس نے آدم و حوا پر رحم کھاتے ہوئے ان کے ننگے پن کو چھپانے کے لیے چمڑے کے کرتے عطا کیے، اور حوا کو یقین دہانی کرائی کہ شیطان اور عورت کے درمیان دشمنی قائم رہے گی، اور شیطان کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت قائم رہے گی۔ اگرچہ شیطان انسان کی ایڑی پر کاٹے گا، لیکن آخرکار عورت کی نسل اس شیطان کا سر کچل کے رکھ دے گی۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے شروع ہی سے انسان کی نجات کا انتظام کر دیا تھا۔ خدا نے انسان کو آزادی عطا کی، لیکن انسان نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا۔ خدا کی فرما برداری کی بجائے اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اور خدا کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی۔ انسان کے گناہ ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب انسان خدا کو دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ خدا مسلسل انسان کو آواز دیتا رہا، لیکن انسان مسلسل خدا سے دور بھاگتا چلا گیا۔ خدا نے ازل ہی سے انسان کی نجات کا انتظام کر دیا تھا، اور مناسب وقت پر منجی یعنی مسیح نے ظہور فرمایا۔ نجات کیا ہے؟ نجات نام ہے گناہوں سے چھٹکارے کا، ماضی سے آزادی کا، حال سے اطمینان کا، مستقبل سے بے فکری کا۔ لیکن وہ شخص کیسے نجات پا سکتا ہے جسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس نہ ہو؟ اس لیے نجات کے لیے شرط اول یہ ہے کہ انسان اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف و اقرار کرے، اپنی اس حالت کو سمجھے جس میں وہ ہے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں خدا کا نافرمان ہوں، میری زندگی ہر لمحہ، ہر